سے پہلے عام کے بارے میں پڑھا تھا کہ یا تو وہ لفظاً ہوتا ہے یا وہ مانن ہوتا ہے۔ مانن میں پڑھا کہ ماں اور من، یا یوں کہ من اور ماں۔ اور ابھی پچھلے سبق میں آپ نے یہ پڑھ لیا کہ وہاں پر عموم پر دلالت کرتا تھا اور اس پر عمل کرنا واجب تھا، اور ماں چونکہ عموم پر دلالت کرتا ہے اس بات پر دلیل پیش کر رہے ہیں اصول الشاشی کے مصنف علیہ الرحمہ، اور وہ دلیل ہے حضرت امام محمد رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی، جو کہ نہ صرف فقہ کے امام ہیں بلکہ وہ لغت کے بھی امام ہیں، امام اللغت ہیں۔ اس لیے انہی کی دلیل اور انہی کی مثال کتاب میں انہوں نے پیش کی ہے۔ والدلیل علی ان کلمۃ ما، اور اس بات پر دلیل کہ یہ لفظ ما عامتن عام ہے، ما ذکرہ جسے ذکر کیا ہے محمد رحمہ اللہ تعالی، جس کو امام محمد رحمہ اللہ تعالی نے ذکر کیا ہے۔ کیا ذکر کیا ہے؟ تو اس جو ذکر کیا ہے اس سے پہلے میں آپ کو ایک نفس مسئلہ بتاؤں، اور وہ صورتحال کچھ اس طرح سے ہے کہ سوچئے کہ ایک آقا ہے اور اس کی ایک لونڈی ہے، اور وہ جو لونڈی ہے وہ حاملہ ہے۔ تو آقا اپنی لونڈی سے یہ کہتا ہے کہ اگر تیرے پیٹ میں لڑکا ہے تو تو آزاد ہے۔ یعنی وہ اس طرح سے کہتا ہے کہ جو تیرے پیٹ میں ہے وہ اگر لڑکا ہے تو تو آزاد ہے۔ تو جب لڑکا پیدا ہوگا تو وہ باندی آزاد ہو جائے گی۔ لیکن ہوا یہ، اگر ایسا ہو کہ باندی نے جب پیدا کیا تو دو پیدا ہوئے، ایک لڑکا اور ایک لڑکی، ایسا ہوتا ہے نا، جو ٹوئنس ہوتے ہیں، تو اس میں ایک لڑکا تھا اور ایک لڑکی تھی، تو لڑکا بھی تو تھا، تو کیا اب اس باندی کو آزاد کر دیا جائے گا یا وہ ہو جائے گی آزاد؟ کیونکہ اس کے مالک نے اس سے یہ کہا تھا۔ تو یہاں پر اہم بات ہے، اور وہ وہی لفظ ماں ہے۔ دیکھیں یہاں پر ماں لکھا ہوا ہے، لکھتے ہیں کہ اذا قال المولا، جب کوئی آقا کہے لجاریتی ہی، اپنی لونڈی سے، ان کانا، اگر ہو، معافی بطنی کی، تیرے پیٹ میں، اگر تیرے پیٹ میں جو ہے وہ غلام ہو، فانتی تو حرتن، آزاد ہے۔ ان کانا معافی بطنی کی غلامن، اگر تیرے پیٹ میں جو ہے وہ لڑکا ہوا، فانتی حرتن، تو آزاد ہے۔ فولدت، تو اس نے پیدا کیا، غلامن، ایک لڑکا، وجاریتن، اور ایک لڑکی، لا تعتقو، تو اس کو آزاد نہیں کیا جائے گا۔ کیا صورت بنی ہے؟ دیکھیے، وہ کہتا تھا کہ اگر تیرے پیٹ میں جو کچھ بھی ہے وہ لڑکا ہوا تو آزاد ہے، اور پھر اس باندی سے لڑکا اور لڑکی دونوں پیدا ہوئے، تو اس صورت میں وہ باندی آزاد نہیں ہوگی۔ وجہ اس کی کیا ہے؟ وجہ اس کی یہ ہے کہ یہ جو لفظ ہے ما فی بطنی کی، اس میں ماں سے جو مراد ہے نا، یہ جو لفظ ماں ہے جو کہ عام ہے، اس سے مراد جمی حمل ہے، جمی حمل، یعنی سارا کا سارا عمل، حمل، حمل، کہ اس کے پیٹ میں موجود سارے کا سارا جو کچھ بھی ہے وہ ایک لڑکا ہو، اس ماں سے یہ مراد ہے۔ اور اس کے پیٹ میں موجود تمام کا تمام لڑکا نہیں تھا، بلکہ ایک لڑکا اور ایک لڑکی، تو یہ شرط نہیں پائی گئی۔ شرط کے نہ پائے جانے کی وجہ سے باندی آزاد نہیں ہوگی۔ دیکھیں،
جمی عمل اسی صورت میں ہو سکتا ہے کہ جب ماں عام ہو، تب کہلائے گا جمی عمل۔ اور یہاں پر اصول الشاشی کے مصنف علیہ الرحمہ نے یہ جو حضرت امام محمد رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا یہ مسئلہ جو بطور فقی ہونے کے اعتبار سے نہیں صرف ذکر کیا، وہ صرف فقیہ نہیں ہے بلکہ وہ امام اللغت ہے، امام اللغت ہونے کے اعتبار سے ذکر کیا ہے۔ حضرت امام محمد رحمۃ اللہ تعالی علیہ جس طرح ائمہ فقہا ہیں ان میں سے ہے، اسی طرح ائمہ لغت میں سے بھی ہے، اس لیے لغت میں بھی حضرت امام محمد رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا قول وہ دلیل ہوتا ہے، حجت ہوتا ہے۔ یہ ماں کی ایک آپ نے مثال لفظ ماں کی جو عموم پر دلالت کر رہا تھا، یہ ایک مثال آپ نے پڑھی ہے۔ اس کے بعد ایک اور ماں کی مثال آئے گی، ما تیسر من القرآن، فقرؤوا ما تیسر من القرآن۔ اس کو پڑھیں گے انشاءاللہ عز و جل کہ اس پر بھی عمل کس طرح سے کیا جائے گا اور کیا کیا اس میں اختلافات ہیں۔